اولین گواہ صحابہ ہے. اگر یہ مجروح ہو جائیں گے تو قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. صحابہ کرام جانشین امام اہل سنت امیر معاویہ استاد صحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیسے چھانبین کی جائے کہ مومن صحابہ کون ہیں، منافق صحابہ کون ہیں؟ اللہ کے بندے حدیث کا ہونے کا دعویٰ اور یہ پھٹیچر خیال. صحابہ منافق میں ملے ہوئے تھے، لہذا میں نے کہا آپ کے سامنے بھی کہنا لمحے کے لیے اگر کوئی مسلمان اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لے، زیارت کر لے. مسلمان کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے حضرت کے سامنے آ جائے اور حضرت بھی اسے دیکھ لے، وہ بھی اسے دیکھ لے، کیا ہوا؟ کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی. کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی. ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا. نہ انہوں نے کچھ کہا، نہ انہوں نے کچھ کہا. بس یہ بھی خاموش، وہ بھی خاموش. ایمان کے ساتھ اس کو چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے دل کو مانجنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مرتبہ ہوا اس کا؟ پوری دنیا کو ویسے قرنی سے بھر دیا جائے اور وہ ایک نظر پانے والا حضور کی ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دی جائے اور پوری دنیا دوسرے پلے میں ہو، اس کا پلہ الٹا ہو. کیوں اتنا مضبوط رشتہ؟ یہ تو میں بہت کم کہہ رہا ہوں، بہت کم کہہ رہا ہوں. ایک فرد، ایک کافر حضور کے زمانے میں لڑ رہا تھا، 50 صحابہ کو اس نے مار دیا ہو. حضرت کے پاس پہنچا، لڑتے لڑتے حضرت کی نظر اس پر پڑ گئی. اللہ اکبر. نبی کی نظر، اللہ کبھی اس بات سے اس کو ہر کرتے تھے. نظر پڑی، ہاتھ کا کپا گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور اسے دیکھ رہے. حضرت نے آگے بڑھ کے خود تلوار اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی. وہ کیا کہتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. اور اس کے بعد میں حضرت فرماتے ابھی رکھ جاؤ، مسلمانوں کی طرف سے جاؤ لڑنے کے لیے. ایک قدم آگے بڑھا، اس کی کسی نے گردن ماری. وضو کیا تھا، نماز پڑھی تھی حضور کے پیچھے، مجلس میں بیٹھا تھا حضور کے ساتھ. سچ بتاؤ، کبھی پیٹھے جا کر کے حضور کی برائی کی تھی اس نے؟ اے میاں موقع ہی نہیں ملا کسی بات کا. نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، کوئی چیز نہیں پڑھی. میں اس آدمی کو اٹھا رہا ہوں کہ جس کو ایک نظر حضور کی لگی ہے، پوری دنیا کے کتب و ابدال کو تول دیا جائے. جس پلے میں یہ ہوگا، اس کا ایمان ہوگا، وہی پلہ لگے گا. یہ میرا کہا ہوا معاملہ نہیں ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. ہم جمہور کو نہیں مانتے. میاں آپ مانتے کسے؟ آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ نے کہا مناظرہ کرے گا. ہمارا ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، کیا یہ بھی دو چل ہم
ہم عربی میں کریں گے. وہ کہتا ہم عربی میں بھی تیار ہے مناظرہ کرنے کے لیے. کل آپ کہیں ہم سنسکرت میں کریں گے, وہ کہیں اس میں بھی تیار ہے. تیرا ہی دل میں چاہے تو باتیں ہزار. لوگوں نے سمجھ رکھا مناظرہ جو ہے وہ بچوں کا کھیل ہے. اے میاں مناظرہ جب کیا جاتا ہے نا پیتا پانی ہو جاتا ہے. جو مولانا یامین صاحب اور مولانا عرفان صاحب خاملی گئے تھے لوگوں نے, مولانا یامین صاحب نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا تھا. قادیانیوں کا پیچھا کرتے ہوئے موٹر سائیکل کے اوپر میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. بڑی مشکل سے ایک مسجد میں ملا اور میں نے اس سے کہا کہ تم مرزا کو کیا سمجھ کا مجدد. ہم نے کہا انہوں نے دعویٰ کیا. کہا ہم نے کہا اور بھی کسی مجدد نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں. اب مناظرہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں اور جوش و تقریب میں کہہ دیا مناظرہ کر لو, سے مناظرہ کر لو. مناظرہ کیا چیز ہوگی؟ ابھی مناظرہ کی تاریخ تم سے پوچھا رشیدیہ میں کیا لکھی ہے. مناظرہ آسان کام نہیں. پھر مناظرہ کاہے پہ کرو گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یاد رکھو قادیانی نبی تھا. مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں تھا. دو الگ الگ باتیں ہو گئی نہیں. مرزا کے مت والوں سے ثبوت نبوت مانگنا, نبوت کا ثبوت مانگنا, پوچھو دارالعلوم کے دارالفتہ میں کیا کہتا ہے. جھوٹے نبی سے ثبوت نبوت مانگا جائے. اللہ کے بندوں, میرے عزیز بچوں اور شہر کے جو حضرات یہاں موجود ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, صحابیت ایک ایسی چیز ہے کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے اور ہزار حدیثیں ایسی ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے سلسلے میں انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے. صحابی ہونا کافی اور پڑھے لکھے جو مدعی ہیں اپنے علم کے بہت زیادہ. صاحب بریلی میں ایک تقریر فرما رہے تھے ایک صاحب اور بڑی مزیدار بات تھی. ہم حسن کو مانتے ہیں, ہم حسین کو مانتے ہیں, ہم فاطمہ کو مانتے ہیں, ہم علی کو مانتے ہیں اور بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں لو کان رزق حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی راضی. اگر حب آل محمد رزق ہے تو میں جنات اور انسان دونوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں راضی ہوں. میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں. ندوے میں ہم تو گالی بکتے نہیں نہ بکتے. کیوں؟ ہمارے دل کے اندر تو مزہ ہے, تعریف ہے. ہم اگر بولے میں تو مزہ اور تعریف نکلے. منافق گالی بکتا ہے. یاد رکھنا, منافق گالی بکتا ہے. حدیث پڑھی یا نہیں ہے کہ جب غصہ آئے گا تو وہ گالی بکے. منافق گالی بکتا. ہم تو اس کو یوں کہتے ہیں, ہم کو کیا کہا ناسبی ہے یہ. اے بابا تم نے ہم کو چور کہا, ہم کہتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں. تم ہمیں ناسبی کہہ رہے ہو. جو تم نے میدان پور میں شعر پڑھا تھا اس کو اس طرح بھی کیا گیا ہے. لو کان نصب حب صحب محمد, لو کان نصب حب صحب محمد فلیشهد الثقلان انی راضی. کیوں؟ یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا. یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا. ہم انصاف ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. کیوں ایسے بول رہے ہو جسے اپنا قصور؟ کیوں ایسی باتیں زبان پر لا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو, اگر کوئی حدیث کا نام لے گا
تو پہلے اس کو صحابہ اکرام کی عظمت تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضرت شیخین کو مانتے، حضرت عثمان کو مانتے، معلوم ہے کیسا شیخین کو مانتے، حضور کے حکم عدولی کر کے وہ غائب ہو گئے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا بٹوارا ہونے لگا۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ زبان نہیں کافی، کلیجہ نہیں دھڑکا، دل بے قابو نہیں ہوا، دماغ کی چولیں نہیں ہلی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یاد رکھنا، قرآن کی بقا کے لیے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، حدیث سے کہ باقی رہنے کی وجہ سے ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ قرآن کے اولین گواہ صحابہ ہیں، اگر یہ مجروح ہو جائیں گے تو قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ صحابہ اکرام جانشین امام اہل سنت امیر معاویہ استاد صحابہ کیوں مردہ بات کہہ رہے ہیں؟ تم کیوں مردہ بات کہہ رہے ہیں؟ حدیث نہیں سنی ہے؟ جب حدیث سن لو گے تو مردہ بات نہیں کہو گے۔ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اس سے بڑا مردہ بات کہاں ملتی ہے؟ تو حضور کا فرمان ہے، تم کائیں کے لیے کہہ رہے؟ ان کو کہنے دو، ان کو کہنے دو۔ ہمارے بارے میں کہا کہ نسل میں اگر یہ چلا جاتا تو تم بھگاؤ گے یا نہیں بھگاؤ گے؟ اے میاں سوچ لو، بڑا بڑی کڑوی بات ہے، سوچ لو۔ اللہ نہ کرے ہم مکے سے بھگائے جائیں، اللہ نہ کرے ہم مدینے سے بھگائے جائیں، اللہ نہ کرے وہاں جانے پر ہماری پابندی لگے۔ سوچ لو، مکہ مدینہ ندوہ، سوچو ندوے میں اگر ہم چلے جائیں گے تو تم بھگا دو گے۔ ہاں مکے اگر جانا چاہیں اور وہاں سے اجازت پرمیشن نہ ملے تو بدقسمتی ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث کی بنیاد ہے۔ آؤ اللہ کے رتن بہت جلدی آگے بڑھ جاؤ اور حدیث میں خوب ماہر ہو جاؤ اور اسماء الرجال کے فن پر تمہاری نظر قائم ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، یہاں کے کبار علماء جیسے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب اور ان کے ہم رتبہ اور اساتذہ، جس میں یہ حضرت بھی شامل ہیں، مولانا راشد صاحب، ان سے ایک میں سوال کرتا ہوں، یہ اسماء الرجال کا فن کب سے آیا؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت قلوب الناس نے دیا ابو بکر کے زمانے میں، قلوب الفلق نے دیا، قلوب اللہ بھی دیا، قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن اسماء الرجال کا کوئی فن نہیں۔ کیوں؟ کیا اس وقت ضرورت نہیں تھی؟ جواب دیتے ہیں جی ہاں، اس وقت ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ آج کے دور میں جتنے ہیں سب پر بھروسہ کیا جائے گا، چاہے وہ ادنا درجے کا صحابی ہو چاہے اعلیٰ درجے کا صحابی ہو، کسی پر جرح نہیں ہے۔ امام مسلم کی ہمت نہیں ہے کہ جرح کرے، امام بخاری کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جرح کرے،
امام ابو داؤد کی ہمت نہیں ہے کہ وہ جرا کرے، امام ترمذی جرا نہ کرے، مگر آپ میری کو بھی زکام ہو کہ ہم ان کو جرا کر رہے ہیں، آپ کو حق ہے جرا کا۔ سنیے، حدیث کی بنیادی 3 قسمیں، حدیث کی بنیادی 3 قسمیں، قول، فعل اور کس کا؟ حضور کا۔ فعل کس کا؟ حضور کا۔ حضور نے کچھ فرمایا ہو یا آپ کا قول، حضور نے کوئی کام کیا ہو یا آپ کا فعل، اور تیسری تقریر، جسم تقریر کر رہی ہے۔ کسی صحابی نے حضرت کے سامنے ان کے علم میں کوئی کام کیا ہو اور حضرت نے اس پر ٹوکا نہ ہو، منع نہ کیا ہو، باقی رکھا ہو، یہ کس کا عمل ہے؟ حضور کا عمل، صحابی کا عمل ہے نا؟ صحابی کا عمل ہے نہیں؟ سمجھو کہ ہم سب میں بیٹھے ہوئے، یہ صحابی کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ صحابی کا عمل تو کہا جاتا کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، حضور کا فعل، حضور کا قول، حضور کا قول، حضور کا فعل۔ یہ تیسری قسم کہاں سے چلی آئی؟ کیا کہتے ہیں کہ حدیث کی بنیادی 3 قسموں میں وہ تیسری قسم بھی داخل ہے کہ حضور نے کچھ کیا نہیں، حضور نے کچھ کہا نہیں، آپ بیٹھے رہے، مسکراتے رہے بس، اور اس کے آگے کچھ نہیں۔ وہ فعل صحابی ہے جو مثل فعل رسول کے ہے، آپ کی تائید کی بنیاد، آپ کی تائید کی بنیاد۔ ایک تو باتیں نہیں ہے، میں نے تو آج کہا ابھی مولانا یامین صاحب اثر کے بعد میں، یا میری طبیعت خراب، رات میں سفر میں نیند نہیں آئی، ہم صبح سے شورا میں بیٹھے، تو میں آج کیا بیان کروں گا، لیکن آپ لوگوں کی مربت میں کچھ باتیں آ گئی ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے صحابہ اکرام، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، کسی صحابی، یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اچھا چھوڑیے اس کو، آئیے قرآن کی طرف ہے کوئی ایسا بزرگ پیشوا، اللہ کا نیک بندہ جو قسم کھا کے کہتے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ نے ایمان پر اٹھایا تو ہم جنت میں جائیں گے، یہی ہے نا؟ اور صحابہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں ہے۔ قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، منافق اس میں شمار کیے جائیں گے، اس میں صحابہ شمار کیے جائیں گے۔ اور ایک عجیب بات، اللہ میاں بھی عالم الغیب والشہادہ، اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ ہے۔ کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو مال پے دیا جائے، مال پے کیا ہے دیکھ لیں، بغیر لڑائی جھگڑے سے جو مال مل جائے وہ مال پے کس کے لیے؟ فقراء مہاجرین۔ وہ فقیر تھے، بھیک منگے تھے، مسکین تھے؟ نہیں، وہ تھے کہ جس کے پاس گھر بار ہو، اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، مال بھی تھا ان کے پاس،
گھر بھی تھے ایسا میاں ان کو آپ فقیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں بھی ایک تعریف ہے کہ ہے تو سب کچھ لیکن سب کچھ قربان کر کے یہ فقیر بن گئے ہمارے. ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن سب انہوں نے قربان کر دیا اور یہ ہمارے لیے فقیر بن گئے. اور کیا فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے تعلق. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم تم کہتے نہیں کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنا الجنت و نعیمہا، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اس کی نعمت دے دے. کہتے نہیں کہتے؟ اور صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم کو اپنی رضا دے دے. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ جنت پہلے ہے اور رضا الہی اس کے بھی آگیا. کیوں؟ جنتی جب جنت پہ پہنچ جائے گا تو ان سے کہے گا اللہ کہ آج ہم تم سے راضی ہو گئے. اللہ میاں جب راضی ہوئے تو ڈائریکٹ آپ ہمیں وہیں لے آتے ہیں جہاں راضی ہونے کی والوں کی جگہ ہے. یہ جنت تو پہلے آ گئی. معلوم یہ ہوا کہ رضا الہی کے راستے میں جنت پڑے گی. جیسے اگر کوئی امبالہ سے آ رہا ہے دیوبند تو راستے میں آٹومیٹکلی سہارنپور پڑے گا. کوئی میرٹھ سے دیوبند آ رہا ہے تو خود بخود مظفر نگر راستے میں پڑے گا. اسی طریقے پر اللہ کی رضا جسے ملے گی راستے میں جنت ملے گی. وہ جنت سے بھی اور آگے بڑھ کر کے طلبگار ہے. اچھا پھر کب ملے گی؟ جب جنت میں پہنچ جائے. ہاں سارے لوگوں کو تو اس وقت ملے گی جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کو آج اسی دنیا میں اللہ نے جنت دے دی. اور کیا جنت سے آگے بڑھ کے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ سے راضی ہے. یبتغون فضلا میں ایک ساتھ کیا بتائے دنیا میں کیسے کیسے جانور پیدا ہوئے. کیا مانا؟ ایک ساتھ عجیب بات کرتا ہوں، یہ تمہارا مقدر ہے، تمہارا نصیب ہے. جب مجھے یاد آتا میرے دل میں سب کچھ نہیں تھا جو میں بیان. انہوں نے کیا کہا؟ حضور کے زمانے میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے تھے اور سب لوگ نماز پڑھتے تھے. جب بھی کیا ہوا؟ کہا صحابہ اپنی آستینوں میں بت لے جاتے تھے. کتابی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، کہیں بھی بات. اپنی آستینوں میں سارے مومن لوگ جو تھے وہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے. اور یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بتوں کو سجدہ کرتے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کتنے قسم کے جانور صحابہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں. کافر اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ چھپا کے بتوں کا سجدہ کرتے، چھوڑ دو اپنے ہاتھوں کو. وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے لگے. کیوں؟ ایک دفعہ چوری کی تھی نا، لہٰذا ان کے ہاتھ چھوڑوائے گئے. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو گے تو پھر اس لے کے آؤ. اتنا بیان کیا میں نے اس کے آگے حاشیہ لگا، وہ بھی سن لیجیے. اللہ میاں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے بے ایمانو تم لوگ ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو. نہ تمہارے ابا دادا آستینوں میں بت لے کے آئے تھے، لہذا تم ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو. تم بھی وہی کرو گے جو تمہارے باپ دادا نے کیا. رہ گئے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، اصحاب شجاع، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. ان میں سے کوئی آستینوں میں بت لے کے نہیں آئے گا، نہیں آیا تھا. یہی منافق ہیں جن کے باپ دادا آستینوں میں بت لے کر کے آئے تھے، انہی کے ہاتھ چھوڑوائے گئے. اے ابو بکر، عمر تو لوگ ہاتھ باندھے باندھے نماز پڑھتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اس کا جواب ہے. تم نے کیوں کہا؟
عرض کیا کر رہا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے مہاجر، قرآن نے رکھا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ جائے. ایک جماعت ہے انصار. میں ذرا سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے منطق تو بھئی آتی نہیں ہے اور ایسے ہی معمولی طریقے پر کچھ پڑھ لیا گیا. بتائیے رہا کہ دوسری جماعت انصار کی، صحابہ کی دوسری جماعت کا نام قرآن نے کیا رکھا؟ انصار. اوپر کیا کہا؟ یہ فقیر ہیں، مہاجر ہیں، انہوں نے گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے بے گھر بے در ہو گئے ہے نا، اور ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینے چلے آئے. انصار کے لیے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو اور مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، وہ وہیں رہتے. کیسے رہتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے مچھلی پانی میں رہتے، صحابہ اسی طرح ایمان میں رہتے. مچھلی کے لیے پانی کتنا چہیتا ہے، جتنا چہیتا مچھلی کے لیے پانی ہے اتنا ہی چہیتا صحابہ کے لیے ایمان ہے. اصحاب انصار کے تعلق. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یحبون من ہاجر الیہم. مجھے بڑا اطمینان ہے اسے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ سب لوگ اس کو بتا دیں. یحبون من ہاجر الیہم. دوسری صفت ایمان کے بعد کیا ہے؟ وہ محبت کرتے ہیں. یہاں درسی زبان میں کہوں، وہ محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم سے. کس سے محبت کرتے ہیں؟ من ہاجر الیہم. یہ من ہاجر الیہم کون ہے؟ اصحاب مہاجرین. لہذا وہ انصار جو ایمان میں ہے، جو مدینے میں ہے، مدینے میں رہتے ہیں، ایمان میں رہتے ہیں، ان کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ یحبون من ہاجر الیہم. وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے مکے سے ان کے مہمان بنے، پھر ان کے حصے دار بنے. ان کے دل کو دو جگہ بانٹ دیا گیا. ایک ہمارے انصار بھائی کا دل ہے، اور اسی دل میں ایک حصہ مہاجر کا بنا ہوا. یہ میں اپنے انداز سے بتا رہا ہوں. یہ ہے صحابہ کی محبت جسے اللہ یوں بیان کرے کہ وہ لوگ ایسے ہیں. یہ دو گروہ میں مختصر کر رہا ہوں. تیسرا اور بھی گروہ ہے، تیسرا اور بھی گروہ ہے. کیا کہا گیا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. نہ مہاجر نہ انصار، نہ مہاجر نہ انصار بعد میں پیدا ہونے والے لوگ، بعد میں صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، ان کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ ان کی سب سے پہلے ایک خلاصے کے طور پر کہہ دوں تو مطلب بتا ہے نا. کیا کہا؟ ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ تم مدح صحابہ کرتے ہو، تم مدح صحابہ کرتے رہو. یہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. والذین جاءوا، اور وہ لوگ جو آئے من بعدہم، ان کے بعد، یقولون، وہ یہ کہتے ہوئے آئے ربنا اغفر
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اے ہمارے رب، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں ہماری مغفرت فرما دے، اور ان لوگوں کی کہ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے تھے۔ اتنا کہہ دیتے بات ختم تھی، نہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی تنگی نہ رہے۔ آپ صحابہ میں منافق تلاش کر رہے ہیں، ملے نہیں آپ کو؟ صحابہ میں آپ منافق ڈھونڈ گئے، کوئی آپ کو ملا نہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، میں نے مولانا علی میاں صاحب سے عرض کیا تھا، پاک ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب، حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، لہذا ہم ان کے شکرانے کے طور پر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مولانا علی میاں فرماتے ہیں بہترین نتیجہ ہے، فرمائے یہ امتیاز کہا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہو گئے تین کرو، آگے کیا بیان کیا گیا ذرا بتا دیجئے، کوئی ہے حافظ؟ ربنا انک کیا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آگے کیا؟ آگے پڑھو تو بیان ہوگا ورنہ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، یہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا کون ہے؟ وہی منہ سے صحابہ رکھنے والے، وہی صحابہ کے ساتھ بغض کرنے والے، جو غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات، اللہ پاک کی قسم میں نے کوئی حدیث نہیں ملائی، اگر حدیث ملاؤں گا اور حدیث کا کوئی مطلب ہوگا تو وہ ظنی ہوگا، اور آیت قرآنی سے کوئی مضمون نکلے گا تو وہ قطعی نہیں۔ ولید بن عقبہ اللہ اللہ فاسق تھا، جھوٹے کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ کوئی صحابی فاسق ہو ہی نہیں سکتا، یا یوں کہو کوئی صحابی فسق پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ ابھی اللہ نے اگر طاقت دی اور مضمون ذہن میں رہا تو ہلکا سا بیان تم کو اس وقت بات یہاں پر پوری ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام اللہ نے الگ کیا، الگ تر الی الذین نافقوا، اور منافقوں کا تذکرہ کیا۔ کیا کہا کہ منافق ایسے؟ پہلی مرتبہ تبرہ بکنے والے بھی منافق ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی مرتبہ تبرہ بکنے والے انؤمن کما آمن السفہاء، بڑے چٹولے ہو تم، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں کا اللہ نے دلائل کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ الا انہم هم السفہاء، یہی عقل سے پیدل ہے، یہی بے وقوف ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کا چہیدہ عقل والا ہے اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے مدرسہ کا الا انہم هم السفہاء، یہ سارے کے سارے لوگ بے وقوف ہیں، اللہ ان کو صفی کہہ رہا ہے۔ تو لہذا صحابہ اکرام کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور صحابہ اکرام کا تذکرہ جو قرآن میں ہے وہ کر رہا ہوں۔ اب آئیے حضرت حسن، حضرت حسین، اور حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم، یہ سب ہمارے لیے
اسی طرح مقدس ہے جس طرح اور صحابہ کرام مقدس ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں صحابہ کے سلسلے میں وہ سب ان پر صادق ہیں. لیکن بھیا اتنی ہمارے اندر ہمت نہیں. ہم کمزور آدمی ہیں، نہ اتنے خوبصورت ہم ہیں، نہ اتنے پیسے والے ہم ہیں، اور نہ اتنی ڈگریوں والے ہم ہیں. ہم بیچارے یہی واحد کسی بھی آدمی سڑک چھاپ. ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اور کسی بڑے سے بڑے علامہ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو اہل بیت سے خارج کریں. لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت ہے. ہم جانتے ہیں آپ نے کہا بھی ہے، لکھا تھا، ہم نہیں خارج کر سکتے. قرآن میں اہل بیت حضور کی بیویوں کو کہا گیا ہے. اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی بیٹی، اپنے داماد جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، سب کو اسی درجے میں داخل کیا کہ جو ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت. ورنہ قرآن میں حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہا گیا اہل بیت، بیٹی کو نہیں کہا. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں اہل بیت کے مراد حضرت ابراہیم. حضرت موسیٰ کے لیے کیا کہا گیا؟ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا. یہاں اہلیہ کس کو کہا گیا؟ اور اردو میں جب بولتے ہیں آپ کی اہلیہ نے کہا کہ صاحبزادی میں بلا دوں گی، توبہ توبہ گالی نہ بکنا. اہلیہ اور ہے اور بیوی اور ہے. کیا کہا؟ قال لأہلہم کثوا. یہ بھی کہا عبداللہ ابن سبا کے چیلوں نے کیا کہا؟ یہ کثوا کا لفظ جو ہے یہ کم سے کم 3 مردوں پر بولا جائے. یہ ایک بیوی پر کہا جاتا ہے. قال لأہلہم کثوا، کم سے کم 3 مردوں. وہاں ساتھ میں کون تھا؟ کثوا انی آنست نارا. جب تک بیابان میں جہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا وہاں آگ کہیں سے دیکھ لی. اس کا جواب اگر ہم دیں گے تو کہا دیوبندی جواب ہے. چلو ایسے سے پوچھو جو نہ شیعہ ہوں نہ سنی. علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں عجیب بات. وہ کہتے ہیں ربما خُوطِبَ الْمُؤَنَّثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ الْمُخَاطَبِ لِعَظْمَةِ شَأْنِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَایَةً عَن مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كثوا إِنِّي آنست نارا. کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بسا اوقات عظمت شان کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے بھی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ بولا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے حال پر قرآن مجید میں بیان کیا. تو اگر حضور کی بیویوں کے لیے کیا کہا؟ بہت ساری بیویاں. کیا کہا ان کے لیے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور شیعوں کے حساب سے تو حضرت فاطمہ کو یہ آیت بھی نہیں صادق آئے. کیوں؟ اس لیے صادق نہیں آئے گی کہ وہ تو حضرت فاطمہ کو معصوم مانتے ہیں، اور یہاں لیذھب عنکم الرجس کہا گیا ہے، گندگی کو دور کرنا. ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو معصوم نہیں مانتے ہیں. ہم کسی کو نبی کے بعد معصوم نہیں مانتے ہیں. نبی معصوم. لیکن یاد رکھنا ایک صاحب اور بڑے بھاری فقرات تھے، نہ سر نہ پیر، باتیں بڑی لمبی. غلطی ہوتی مولانا یہ بیٹھے کہ غلطی ہوتی. عجیب بات، یہ غلطی ہوتی کیا مطلب ہوا؟
کسی سے بھی غلطی ہوتی میں نے کہا ہاں آپ صحیح کہیں، یاد رکھیے غلطی کا ہونا پھسلنا، میں قرآن سے بول رہا ہوں، غلطی کا ہونا یا یوں کہو خلاف اولا کا ہونا، یہ کہو حرام کا سرزد ہونا، یہ پھسلنے کی طرح ہے۔ پھسلنے کے بعد جو کائی لگ گئی تھی، جو کیچڑ لگ گئی تھی، اس کو دھو دیا۔ اب بتاؤ، جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، وہ وہی لڑکا جو پھسلا تھا اتفاق سے وہی امام، اور ہم ہاں بھئی ابھی کس لیے سے نجاست لگی تھی تمہارے کپڑوں میں، چلو نماز پڑھا۔ یہ نہیں کہے گا چلیے نماز پڑھا۔ حال پاک ہے، لہذا تذکرہ بھی پاکی کا ہوگا، ناپاکی کا نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی، رضا بہت خوش ہوتے ہیں صحابہ کی غلطیاں۔ ایک صاحب ملے اور کہنے جنگ بدر جنگ حنین میں بھاگ گئے تھے صاحب، ہم نے کہا سے وہاں ہوتی جلدی قرآن میں لکھا ہے، ہم نے کہا بھائی تو ہم سننا چاہتے ہیں، اور وہ حافظ نہیں اتفاق سے، اب کیا چلے قرآن میں ہم نے کہا پڑھئے، کہنے مجھے آیت یاد نہیں، میں نے کہا میں پڑھا، کہنے آپ حافظ ہیں، ہم نے کہا ہو یا نہ اس سے آپ کے بحث ہیں، کہنے پڑھئے، کہنے ہم نے پڑھ دیا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ ترجمہ آپ حضرات جانتے ہیں، مشہور ہے، اللہ نے اے حنین میں شریک ہونے والے صحابہ تمہاری مدد کی ہے بہت سارے موقعوں پر، خاص طور پر حنین کے موقع پر۔ آگے کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ ہم اس کا ترجمہ کیا؟ کوئی مارے اگر تب بھی ہم یہی ترجمہ کریں، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگنے لگی، تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگنے لگی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ آگے کیا کہا؟ ایسا ترجمہ کر رہے تھے، نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، میں کھڑا ہو گیا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یا اللہ یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ کہہ لگے جب تم غرور میں مبتلا ہو گئے، نہیں، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، پھر تمہاری کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو۔ اِذَا جَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ آگے کیا کہا؟ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم بھاگنے لگے، پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے، پیٹھ گھیر کر بھاگنے لگے، جو چاہے ترجمہ کر لیں۔ اور حال کیا تھا معلوم ہے؟ اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھا، لیکن گھوڑے پہ اپنا گھوڑوں کو چھوڑ دیا ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پونجی، حضرت ان کو اپنا جو کہنا چاہیے سرمایہ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، لہذا یہ خطا پر باقی رہے نہیں۔ ان سے کون سا قصور ہوا تھا؟ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بدر میں جب 313 تھے تو 950 کا پتا پانی کر دیا ہم نے، چھکے چھڑوا دیے، آج ہم لگ بھگ 12,000 اس سے زیادہ ہیں، آج دیکھیں کون ہمارا بال بہتر کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم انزل اللہ، یہاں قرآن مجید میں جہاں کوئی لفظ ہے وہ بے معنی نہیں، یہ ثم کا ہے کہ شعر سنیں گے، ثم کا ہے کے لیے لوگ کہتے ہیں ثم تراخی کے لیے، ارے تراخی کے معنی کیا ہے؟
سنو علمت رحیت ثم قامت فودعت علمت رحیت ثم قامت فودعت فلما تولت عادت النفس تذهب. شاعر کہہ رہا ہے وہ آئی اور اس نے سلام کیا اور آگے ثم قام. کچھ دیر بیٹھ کے باتیں ہوئی تب تو ثم کا لفظ آیا. یہ میری تشریح نہیں ہے، یہ شعر کی تشریح میرے اسد الامت حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ثم قام. پھر وہ کچھ دیر تک رکی رہی، بات چیت ہوئی، خیر اللہ ہوئی. فودعت فلما تولت عادت النفس تذهب. بس تمہارا بچے ہو یہ سب ہم آگے نہیں بتائیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ثم انزل اللہ سکینۃ. ایسا کرنا مجھے اللہ نے معمول کیا ہے. آپ کہے کہ معمول گنگائی پہ لائیں گے مرزا غلام قادیانی کا یہ کہہ اللہ نے مجھے معمول کیا. وہ بھی 50 طرح سے کہتا تھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ثم انزل اللہ. یاد رکھنا نزول سکینہ کے مستحق انبیاء ہوا. غیر نبی پر سکینہ نہیں نازل ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے اے پیغمبر تمہارے اوپر سکینہ اترتا ہے، تمہارے طفیل میں تمہارے صحابہ کا بھی سکینہ اترتا ہے. سچ بتاؤ غلطی کی سزا یہی ہے کہ سکینہ اترے؟ میں نے ان سے کہا غلطی کی یہی سزا ہے کہ سکینہ اترے؟ میں کوئی روایت نہیں ملا رہا ہوں. پھر اگر خطا کا ذکر ہوگا تو بدایت کلام نصرت سے نہیں ہوگی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. سوچو ذرا، غور کرو. صحابہ اکرام، بس آخری باتوں میں سے چند باتیں اور رہ گئی. میں نے تو بہت تلاش کر کے جو سہل آسان جلدی جلدی کم وقت میں ہو گیا. ایک ہے منافق، ایک ہے کافر، ایک ہے مومن، ایک ہے مخلص. جو منافق ہوگا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جو مخلص ہوگا وہ مومن ہوگا نہیں ہوگا. لیکن اگر مخلص کہا جائے گا تو اس کی ڈگری بڑھی ہوئی ہے. میں نہیں کہنا، اس کی ڈگری بڑھی ہوئی ہے. جو مخلص ہوگا یہ بتاؤ اللہ میاں جب منافقوں کا مقابلہ کرائیں گے تو کیا صحابہ ان کے مقابلے پر کھڑے کیے جائیں گے جیسا کہ تمہاری تشریح ہے ان محمدن یقتل اصحابہ؟ کون کھڑا کیا جائے گا؟ مومن کے مقابلے پر کافر، مخلص کے مقابلے پر منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. صحابہ کرام مخلص مومن دو باتیں. غزوہ تبوک میں جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ تبوک میں جانا ہے. چلو سب لوگ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. سب لوگ تیار ہو جائیں. ایک آیا بڑا بسہرا بدبودار حضرت کے پاس وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا.
کہنے لگا حضور ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں نہ لے جائیے۔ کیوں؟ جب جائیں گے غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ تو رومی لڑکیوں کو ہم دیکھیں گے، ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بے ایمان اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو پہلے ہی سے یہ بے ایمان تھا، فتنے میں تو پہلے ہی سے یہ، لہذا فتنے میں یہ مبتلا۔ اور صحابہ اکرام کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب سب تیار ہو، دل میں طاقت ہے تو سنو، سب تیار ہو گئے جانے کے لیے، تو کچھ ایسے بھی تھے جن کی کمر مکی ہوئی، کچھ ایسے بھی تھے جو زخمی تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو چل نہیں پاتے تھے۔ یہ لوگ آئے روتے ہوئے آئے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ساتھ میں جائیں گے، ہم بھی ساتھ میں جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے ہو۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، وہ لوگ آنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے کہا تم جاؤ، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ، وہ لوگ آنسو بہاتے ہوئے واپس آ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو جان دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ مومن مخلص۔ اوپر جاؤ، منافقوں سے پوچھا گیا کہ تم جاؤ گے؟ ہم کہنے ہم تو نہیں جا پائیں گے۔ حضور سے اجازت بھی طلب کر لی تو قرآن کیا کہہ رہا؟ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، وہ لوگ خوش ہو گئے کاہے کے لیے کہ ان کو نہ جانے کا موقع مل گیا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ دیکھو گرمی میں نہ جاؤ ورنہ حالت خراب ہو جائے گی۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی جانے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ان منافقوں سے؟ تمہیں معلوم نہیں؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، تم نہیں جانتے کہ جہنم کی آگ یہاں کی گرمی سے کہیں زیادہ؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ منافقوں سے۔ حضور آ گئے غزوہ تبوک سے، آنے کے بعد یہ منافق جو تھے کچھ پیسے لے کے گئے کہ ہم سے لے لیجئے۔ قرآن کیا کہہ